الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے ان 10 عورتوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سخت ترین عذاب سے دوچار فرمائے گا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی محترم تنہائی میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے، تو اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان کھڑا کر کے دردناک عذاب دے رہے تھے۔ یہ 10 عورتیں عذاب کی وجہ سے جتنا چیخ و پکار کرتی تھیں تو فرشتے ان پر مزید عذاب مسلط کرتے تھے۔ اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 عورتوں کو عذاب میں دیکھا ہے، میں ان کی وجہ سے بے چین ہوں اور رو رہا ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان 10 عورتوں نے دنیا کے اندر ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ جن کی وجہ سے وہ اس دردناک عذاب میں مبتلا ہوئی؟ تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو اس عورت کو فرشتوں نے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ کے اوپر لٹکایا ہوا تھا اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہنڈیا کی طرح جوش کھا کر ابھر رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت کو اس طرح کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امتی وہ عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سر کا پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اسی زبان کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر جہنم کی آگ کے اوپر لٹکایا ہوا تھا اور فرشتے مسلسل اسے منہ میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت کو زبان سے پکڑ کر جہنم کی آگ کے اوپر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ بدبخت عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہذا یہ جس زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو اللہ کے حکم سے ہم نے اس کو اسی زبان سے پکڑ کر جہنم کی آگ کے اوپر لٹکایا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری عورت کو دیکھا تو اس عورت کو فرشتوں نے اس کے پستانوں کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر جہنم کی آگ کے اوپر لٹکایا ہوا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس کو ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو حق زوجیت ادا کرنے نہیں دیتی تھی اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اسی حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، لہذا اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے جب چوتھی عورت کو دیکھا تو اس عورت کو فرشتوں نے اس کی دونوں ٹانگوں کو زنجیروں سے جکڑ کر جہنم کی آگ کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہذا جن ٹانگوں سے یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلا کرتی تھی تو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق انہی ٹانگوں سے پکڑ کر اور زنجیروں سے جکڑ کر جہنم کی آگ کے اوپر لٹکایا ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے چہرے کو غیر محرموں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی اور اب عذاب کے طور پر اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی آنکھوں کو نکال کر اندھا، اس کے کانوں کو نکال کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنایا ہوا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کی طرح ابل کر باہر آ رہا تھا۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جہنم کے اندر ساتویں عورت کو دیکھا، اسے فرشتے آگ سے بنی ہوئی تلوار سے کپڑے کی طرح کاٹ رہے تھے اور اس کے جسم کو کپڑے کی طرح چیر پھاڑ رہے تھے اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی آگ میں پھینک رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت نے آخر ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟
تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عورت آپ کی امت کی وہ بدکار عورت ہے جو اپنے جسم کو غیر مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں عورت کو دیکھا تو فرشتے زبردستی جہنم کی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور آنتڑیاں پگھل کر باہر نکل رہے تھے اور فرشتے اسے پگھلا ہوا گوشت اور آنتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا یہ آپ کی امت کی وہ فحشہ عورت ہے جو معصوم عورتوں کو فحشی کے کام کرواتی تھی اور ان کی کمائی کو کھایا کرتی تھی۔ اس کے اسی عمل کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا اور جہنم کے فرشتے اسے ایک ہی وقت میں 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کروایا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی آگ اس کے پاخانے کے راستے داخل ہو کر منہ کے راستے باہر نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو ناچنے اور گانے کا کام کرتی تھی، لہذا اسی کام کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان انہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کو عورتوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔